مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان المبارک کی مختلف حیثیات میں سے ایک حیثیت وہ یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کرنا، کہ رمضان المبارک میں جو عام مہینوں میں نوافل ہیں وہ نوافل ہی ہیں، لیکن اب رمضان المبارک میں نوافل فرض کے برابر اور فرض 70 کے برابر ہو چکے ہیں، تو جو مسنون نوافل ہیں ان کا اہتمام خوب کرنا چاہیے۔ مسنون نوافل میں کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے، کہ تہجد کی نماز سحری سے پہلے، سحری کے بعد میں ہم کچھ نہ کچھ رکعات ضرور پڑھیں۔ خاص طور پر وہ تو ضرور پڑھیں کہ جنہوں نے ریکارڈ بنایا ہوا ہے کہ تہجد کی نماز کبھی پڑھی نہیں، بلکہ میں بات کر لیتا ہوں آگے، میں چند نفل نمازوں کا تعارف اور بات کرنے لگا ہوں، تو ابھی سے نیت کر لیں کہ جو ہمارے ریکارڈ بنے ہوئے ہیں کہ صرف فرض نماز کا پتہ ہے، ہماری اولادوں کو اور نوجوان نسل کو تو نفل نمازوں کی فضیلتیں، نام، ان کے اوقات، اس پہ ملنے والے انعامات کا تو پتہ نہیں۔ رمضان المبارک جہاں فرائض کی پابندی تو وہاں نوافل کی پابندی بھی ہماری ہو جائے اور نوافل سے بھی ہم لینے والے بنے، تو تہجد کی نماز، کہ تہجد کی نماز صالحین کا طریقہ، تہجد کی نماز میں برکت ہے، اور تہجد کی نماز اللہ جل جلالہ سے بات چیت کرنے اور ان ناشئۃ اللیل کہ رات کے وقت میں نفس کو کچلنے والی ہے، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ پھر کیا ہے کہ اشراق کی نماز، اشراق کی نماز سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو کوئی شخص وہ نماز پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ کامل حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اس اشراق کی نماز کے تقریباً 2 گھنٹے بعد ایک نماز ہے جس کو عربی میں صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، اور ویسے اس کو جو ہمارے ہاں اردو میں صلاۃ الچاشت کہتے ہیں، چاشت کی نماز۔ تو چاشت کی نماز میں بھی 2 رکعت بھی ہیں، 4 رکعت بھی ہیں، اور اس سے زیادہ جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جو کوئی شخص پڑھتا ہے اس کے دن کے سارے کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسرا کیا ہے کہ اس کے جو جسم ہیں، جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ان اعضاء کا یہ 2 رکعت نماز چاشت پڑھ کے صدقہ دے دیتا ہے۔ اور مغرب کے بعد 6 رکعت ہے، اوابین اس کا نام ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی تو آپ نے جو سنتیں پڑھی، 2 سنتوں کے ساتھ 2 نفل پڑھے، 2 سنتوں کے علاوہ 6 رکعت آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی یہ اوابین شمار ہو جاتی ہیں۔ بعض علماء نے سنتوں کو بھی اسی میں ہی شمار کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ 4 آپ نے ویسے پڑھ لی ہیں، 2 پڑھ لیں اور تو آپ کی یہ 6 ہو جائیں گی۔ تو اس پہ کیا ملے گا کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں ہمارا یہ شروع ہو جائے۔ اور رمضان المبارک میں جہاں جو جمعات آتے ہیں اس میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے۔ صلاۃ التسبیح جو مغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ جل جلالہ سے لینے کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، وضو کیا تو تحیۃ الوضو، مطلب وضو کے بعد کی جو 2 رکعت نماز ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اسلام لانے کے بعد کون سا اتنا پیارا عمل کیا؟ میں جنت میں گیا اور آپ کے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی، کون سا عمل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی اور عمل تو نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز میں تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، مکروہ وقت نہیں تو 2 رکعت مسجد کی سلامی کے لیے ہم پڑھنے والے بنے۔ اس میں ایک سہولت کا مسئلہ آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ جو نفل نمازیں ہوتی ہیں ان میں نفل نماز ہے، نفل صدقات ہیں، یا نفل عبادات کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں، کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ کئی نیتیں کرنے سے کیا ہے کہ کیونکہ آپ اشراق کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو اس میں آپ ساری نیتیں کر لیں۔ اشراق کی نماز کی نیت بھی کر لی آپ نے، تحیۃ الوضو کی بھی کر لی، تحیۃ المسجد کی بھی کر لی، صلاۃ الحاجت کی بھی کر لی، صلاۃ التوبہ کی بھی کر لی، صلاۃ الشکرانے کی بھی کر لی۔ مطلب جو صلاۃ آپ پڑھتے ہیں وہ ایک میں اگر کر لیں گے
تو سب کا ثواب بھی مل جائے گا اور سب کے لیے وہ کفایت بھی کر جائے گی۔ لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ علیحدہ 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 پڑھی جائیں، لیکن ادنا درجہ یہ ہے نہ پڑھنے سے کچھ پڑھنا بہتر، نہ پڑھنے سے ایک کے اندر ساری نیتیں کر لینی۔ اللہ کریم ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، تو اس پر بھی خوب خوب ہمیں عطا فرما دیں گے۔ مرحبا یا رمضان